هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر إلى الذين، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں. ذالک، یہ بأنہم، اس وجہ سے، قالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم، اور انہیں ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہے، ما کانوا یفترون، ان باتوں سے جو وہ گھڑا کرتے تھے. فکیف اذا جمعناہم، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں اہل کتاب جو تھے ان کا تذکرہ کیا. اہل کتاب جو تھے، جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں اور انجیل میں یہ باتیں بڑی صراحت کے ساتھ موجود تھیں کہ آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا یا جن کا نام محمد ہوگا وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. آخری کتاب بھی ہوگی تو ان کو تسلیم کرنا اور ان کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے اور ضروری ہے. تو اگر ان سے یہ بات کہی جاتی کہ تمہاری کتاب میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے تو یتولی فریق منہم، ایک گروہ اس بات سے اعراض کر لیتا، یعنی وہ یہ یا تو تحریف کرتے اور یا انکار ہی کر دیتے کہ ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کے آنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اس بات سے منہ موڑنے والے تھے. وجہ یہ تھی کہ قالوا لن تمسنا النار،
ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، یعنی ہم جو بھی عمل کریں اور زندگی جیسے بھی گزاریں، آگ جو ہے وہ ہمیں چھو ہی نہیں سکے گی۔ اگر بالفرض اللہ نے ہمارے بارے میں یہ لکھ دیا کہ میں نے ان کو جہنم میں بھیجنا ہے، تو وہ چند دن ہوں گے اور پھر سزا لے کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا موقف ہے۔ یہودی سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم ویسے تو بڑے گناہ گار ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو پیغمبر تھا اس نے جو اپنے آپ کو پیش کر دیا مسیح ابن مریم، اور جب ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو سولی پہ چڑھائے جانے کی صورت میں ان کی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ لہٰذا عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے بھی ہم زندگی گزاریں، چونکہ مسیح ابن مریم جو سولی پر چڑھائے گئے تھے اور صلیب پر جن کو چڑھایا گیا تھا اور ان کی وہاں پہ وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کی جو امت ہے وہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور ساری امت کے گناہ جو ہیں وہ اس وجہ سے بخش دیے گئے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین گناہ نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ بات تو تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ جو صورت ہے یہ بڑے عروج پہ ہے، یعنی مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ کو راضی کر لیا جائے تو وہی جنت میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، اگر ان کے نام پہ آپ یہ کریں گے تو وہ تو موت کے فرشتے کو زبردستی بھی ہمیں وہاں جو قبر کا معاملہ ہے وہاں ہمارے لیے وہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں، یا کوئی یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی جو شہادت ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی وہ تمام باتیں جو یہودیوں میں تھیں اس حوالے سے اور جو عیسائیوں میں تھیں اس حوالے سے وہ موجود ہیں، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ کو یا ایک ہستی کو راضی کر لینے سے ہمارے لیے جنت پکی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ تو ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کے اپنے جو اعمال ہوں گے وہ اس کے کام آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو قائل کر لیا کہ ہم نے فلاں کو راضی کر لیا اور فلاں نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا، قیامت کا دن آنے دیں تو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا صورتحال ہوگی ان لوگوں کی جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو پورا دیا جائے گا بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے اوپر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔